گھر میں مرد و عورت بطور میاں بیوی رہتے ہیں، وہ گھر مرد کا ہوتا ہے یا عورت کا؟ یہ بھی ان باتوں میں سے ہے جو ساری زندگی ہم کچھ اور کہتے رہے اور اللہ کا قرآن کچھ اور بات کرتا ہے۔ یعنی ایسا گھر جس میں شوہر اور بیوی دونوں ہیں، مگر اس کی نسبت قرآن عورت کی طرف کرتا ہے، حالانکہ میں اور آپ تو ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ یہ مرد کا گھر ہے۔ آئیے اس بات کو ذرا قرآن کی آیات سے کھول کر بیان کرتے ہیں۔ سورۃ الطلاق کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں لا تخرجوہن من بیوتہن ولا یخرجن، یعنی انہیں ان کے گھروں سے مت دور کرو اور نہ ہی وہ خود دور ہوں۔ یہ آیت اختلاف کے وقت نازل ہوئی، تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں یہ اس کا گھر ہے، یعنی اس عورت کا۔ قرآن عورت کے گھر کو اس کی پہچان بناتا ہے، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں، اور یہی بات اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ یوسف کی اس آیت کے اندر واضح کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وراودتہ التی هو فی بیتھا عن نفسہ، اور اس عورت نے جس کے گھر میں وہ رہتا تھا اسے اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی۔ اب ذرا اس بات پر غور کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ عزیز مصر کا گھر، بلکہ کہا کہ اس عورت کا گھر کی نسبت یہاں بھی عورت کی طرف کی ہے۔ اسی طرح سورۃ الاحزاب کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، یعنی اپنے گھروں میں سکون کے ساتھ ٹھہری رہو۔ اور یہیں پر آگے چل کے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، اور اپنے گھروں میں پڑھی جانے والی اللہ کی آیات اور دانائی کو یاد رکھو۔ ذرا غور کرو، یہ گھر نبی علیہ السلام کے گھر تھے، لیکن نسبت بیویوں کی طرف کی گئی۔ پھر یہی اللہ کا قرآن عورت کے سکون کو زندگی کی بنیاد قرار دیتا ہے۔ سورۃ الروم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ میں نے تمہارے لیے تم ہی میں سے جوڑے بنائے تاکہ تم ان عورتوں سے سکون حاصل کرو۔ اب آپ ذرا غور کرو تو عورت کو قرآن نے سکون کہا ہے، اور جس جگہ عورت بے سکون ہو وہ جگہ کبھی بھی گھر نہیں ہوتی۔ تو آؤ اور خود سوچو، روز کہتے ہو کہ یہ میرا گھر ہے، لیکن سچ یہ ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں عورت نے اپنی ہنسی دفن کی ہے۔ اس کو آباد کرنے کے لیے اس نے اپنے خواب سمیٹے، اس نے اپنی خاموشی کو عبادت بنایا۔ آپ باہر کی دنیا سے تھک کر آتے ہیں اور گھر کو مسکن کہتے ہیں جس کا معنی سکون کی جگہ ہوتا ہے، لیکن وہ عورت گھر میں رہ کر تھکتی رہتی ہے اور پھر بھی مسکرا کر تمہیں خوش آمدید کہتی ہے۔ اور آپ جب اس گھر میں جس کو قرآن عورت کا گھر کہتا ہے آپ اس گھر میں داخل ہوتے ہیں تو ایک جملے سے اس کا پورا دن خراب کر دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ میں نے ہاتھ تو نہیں اٹھایا، میں ظالم نہیں ہوں، جبکہ آپ خود بھی جانتے ہیں کہ بعض زخم جو لفظوں سے لگتے ہیں وہ بہت گہرے ہوتے ہیں۔ آپ مرد ہیں، آپ کی طاقت آواز بلند کرنے میں نہیں بلکہ دل کو محفوظ کرنے میں ہے۔ اگر اس کے اپنے گھر میں اس کا دل ڈر جائے تو آپ نے اللہ کی امانت والے گھر کو خوف کی جگہ بنا دیا، یعنی وہ گھر جس کو اللہ نے عورت کا کہا، آپ نے اس عورت کے گھر میں اس عورت کو ڈرا کے رکھا۔ اگر اسی عورت نے اسی گھر میں خود کو بے قدر محسوس کیا تو یاد رکھیں آپ نے اسے نہیں بلکہ اپنے ایمان کو کمزور کیا ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے مرد کی پہچان نماز سے یا روزے سے نہیں جوڑی بلکہ یہ فرمایا کہ تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو۔ یہ بات سخت ہے کیونکہ یہی بات سچ